بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین ہم سب کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا ذریعہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنایا، اور اصحاب رسول نے پوری دیانتداری کے ساتھ اللہ کے رسول پر جو حکم نازل ہوا اور اللہ کے رسول نے جو چیزیں انہیں بتائیں، پوری دیانتداری کے ساتھ صحابہ نے آگے آنے والے امت کے سامنے وہ چیزیں بیان کر دی۔ اس لیے صحابہ کرام کا احترام اور ان کی عزت انتہائی ضروری اور لازم ہے۔ آج کل جو احوال پیدا ہو گئے ہیں اور اصحاب پیغمبر پر جس طرح تاج و تشنیع کی جا رہی ہے اور ان کی شان میں گستاخی اور ان کی تنقیص کی جا رہی ہے، یہ کسی بھی طرح بہتر نہیں ہے، کیونکہ وہ جو حالات تھے اور اس زمانے کے جو سچویشنز تھے وہ کیا تھے، ہم اس وقت موجود نہیں تھے۔ اس لیے وہ جو جا چکے ہیں ان کے بارے میں اچھا گمان اور ان کے بارے میں بہترین رائے رکھنی چاہیے اور تنقید کرنے سے گریز کرنا چاہیے۔ صحابہ کرام ہم سر کے سرے کے تاج ہیں۔ انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کس طرح کی وفاداری نبھائی ہے، انہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ کیا قربانیاں پیش کی ہیں، یہ پوری دنیا جانتی ہے۔ اسی میں سے ایک بہت ہی مشہور صحابی حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ طلحہ بن عبید اللہ یہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دوست ہیں، مکہ کے رہنے والے ہیں۔ تجارت کی غرض سے یہ شام گئے ہوئے تھے۔ بصرہ میں جب پہنچے تو وہاں پہ ایک راہب نے بیان کرنا شروع کیا، یہ وہاں رک گئے اور کہنے لگے۔ اس راہب نے بیان ختم کیا اور ان سے پوچھا کہاں سے آئے ہو، تو کہا کہ جو ہے مکہ سے آیا ہوں۔ تو اس راہب نے، اس عیسائی پادری نے کہا کہ احمد بن عبد المطلب آ چکے ہیں، پیدا ہو چکے ہیں کہ نہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ نام جانا پہچانا تھا، کہا کہ ہاں آ چکے ہیں۔ اس پادری نے بتایا کہ وہ پیغمبر ہیں اور عنقریب ان کو مکے سے ان کی قوم نکال دے گی اور وہ کھجوروں والی جگہ یعنی مدینہ ہجرت کر جائیں گے، وہ پیغمبر ہیں۔ جب یہ بات طلحہ بن عبید اللہ نے سنی تو وہیں سے واپس ہو گئے، اور آنے کے بعد مکہ میں انہوں نے پوچھا کہ کیا میرے جانے کے بعد میں جب سفر پہ گیا تو کیا یہاں کوئی غیر معمولی واقعہ پیش آیا؟ لوگوں نے بتایا کہ ہاں، محمد نے اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ ان کو یہ بات لگ گئی کہ یعنی وہ عیسائی، وہ پادری بالکل سچ بتا رہا تھا کہ جو ہے عنقریب مکہ میں ایک پیغمبر آنے والا ہے۔ لہذا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انہوں نے کہا کہ عبد الرحمن آؤ چلو، حضرت عبد الرحمن نام ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ان سے کہا کہ آؤ چلو ہم ذرا اپنے بتوں کی عبادت کر لیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ کون سے بت؟ انہوں نے کہا رہے ہمارے جو لات منات بعل وغیرہ ہیں، چلو ان کی عبادت کرتے ہیں، حبل کی عبادت کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ بت، یہ معبود کہاں سے ہو گئے؟ اور پھر انہوں نے وحدانیت کی دعوت دی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جس کی وجہ سے ان کے اس دعوت پر حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اور مسلمان ہونے کے بعد اتنے جانثار مسلمان ہوئے، اتنے جانثار کہ تاریخ نے ان کی قربانیوں کو دیکھا ہے۔ جب صحابہ نے مدینے کی طرف ہجرت کی تو طلحہ بن عبید اللہ بھی ہجرت کر کے مدینہ گئے۔ مکے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زبیر کے ساتھ ان کا مواخات کرایا تھا، بھائی چارگی۔ اور جب مدینے میں گئے تو مدینے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا مواخات کرایا، اور ان دونوں کو مواخات ایک دوسرے کی مدد کا طریقہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کمزور صحابہ کا مضبوط صحابہ کے ساتھ کیا تھا، تاکہ ایک دوسرے سے مل کے ایک دوسرے کی اعانت اور مدد ہو جائے، تاکہ جو کمزور ہے اس کی کمزوری دور ہو جائے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن انتظام کا ایک بہت بڑا نمونہ ہے۔
کہ ایک صحابی کو جو کمزور ہے مضبوط صحابی کے ساتھ لگا دیا، اور مضبوط صحابی نے اپنے کاروبار میں، اپنے زمین جائیداد میں ان کو شامل کر لیا، اور شامل کرنے کے بعد دونوں الحمدللہ پھولے پھلے، اور ایک زمانہ ایسا آیا کہ یہ جو کمزور صحابی تھے یہ بھی بڑے بن گئے۔ آج اس کا نمونہ ملنا مشکل ہے، کوئی اپنے بھائی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھ ہی نہیں سکتا۔ اپنے ساتھ بھائی چارگی کا ایسا معاملہ کرنا تو بہت دور کی بات ہے، لیکن صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کے سامنے اللہ کے رسول کا حکم اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے رسول کا حکم وہ اپنے سر آنکھوں پر رکھتے تھے۔ لہذا حضرت طلحہ بن عبید اللہ مدینے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی بن کر رہے۔ غزوہ بدر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ایک سریہ میں فوجوں کی توہ لینے کے لیے بھیجا تھا، تو بدر میں یہ شریک نہیں ہو سکے تھے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کی فتح میں جو مال غنیمت آئی تھی اس میں ان کا بھی حصہ نکالا تھا۔ لیکن غزوہ احد میں کمال کیا انہوں نے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک گڑھے میں گرے اور اس کے بعد ایک جگہ پھنس گئے پہاڑی کے پاس، اب دشمنوں کی طرف سے تیر کے تیر آ رہے ہیں، تیر کے تیر چلائے جا رہے ہیں۔ دو صحابی حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور طلحہ بن عبید اللہ، یہ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ساتھ موجود ہیں۔ اللہ کے رسول نے سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے تو وہ لفظ استعمال کیا جو پوری زندگی میں کسی کے لیے نہیں کیا۔ اللہ کے رسول نے کہا سعد تیر چلاؤ، فداک بی ابی و امی، یعنی اللہ کے رسول نے کہا کہ تم پر میرے ماں باپ قربان، سعد تیر چلاؤ۔ اور سعد جوش میں آ کر تیر چلاتے تھے، ایسی تیر کی بارش کی، طلحہ بن عبید اللہ بھی بہت ماہر تیر انداز تھے، ایسی تیر کی بارش کی کہ دشمنوں کو بھگا دیا۔ اور پھر جب تھوڑا سا موقع ملا تو باوجود کہ ایک ہاتھ سے انہوں نے تیر کو روکا تھا، اپنے ہاتھ کو ڈھال بنایا تھا اللہ کے رسول کے لیے، اور اپنے ہاتھوں پر تیر کے زخم کھائے، اور سر پہ بھی ایک بہت بھاری زخم لگا جو بہت زمانے تک ان کو تکلیف دیتا رہا، لیکن زخموں سے چور ہو چکے تھے، لیکن اس کے باوجود حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے رسول کو اپنے اٹھا کر اور اوپر لے گئے، اور پھر اوپر لے جانے کے بعد تب جا کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور دیگر صحابہ آئے، اور پھر اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت ہوئی۔ تو اللہ کے رسول کے محافظوں میں سے حضرت طلحہ بن عبید اللہ ہیں۔ اور قرآن کریم نے ایک موقع پر جو ذکر کیا ہے من قضا نحبہ ومنہم من ينتظر، کہ بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے اپنے وعدے کو پورا کر لیا اور بعض لوگ منتظر ہیں، تو اللہ کے رسول نے اس آیت میں جن لوگوں نے اپنے وعدے کو سچا کر دکھایا، پورا کر دیا، ان میں حضرت طلحہ بن عبید اللہ کا نام لیا۔ اور طلحہ بن عبید اللہ عشرہ مبشرہ ہیں میں سے ہیں جن کو دیکھ کر اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ طلحہ جنتی ہیں۔ تو یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے اللہ کے رسول کے لیے اپنے عشق، اپنے محبت، اپنے جذبے کا اظہار ایسا کیا کہ پوری دنیا کے لیے اور قیامت تک کے لیے ایک مثال بن کر رہ گئے کہ انہوں نے اپنے جسم سے اپنے جسم پر تیر کھائے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ تو یہ تھے وہ اصحاب پیغمبر جنہوں نے جاں نثاری اور جاں فضائی کا اور اپنی جان کو اللہ کے رسول کے لیے قربان کرنے کی ایسی مثالیں پیش کی کہ دنیا اس کی مثال پیش کرنے سے قاصر ہے۔ اور آج انہی صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جاتا ہے، آج ایسے صحابوں پر طعن اور تشنیع کی جاتی ہے، تنقید کی جاتی ہے، ان کے مرتبے اور رتبے کو گھٹایا جاتا ہے، تنقید کی جاتی ہے، اور آج ان کے عظمت اور عزت کے معاملے میں لوگ شکوک اور شبہات کا اظہار کرنے لگے ہیں، جبکہ اللہ کے رسول کے لیے ان لوگوں کا مرتبہ بس اتنے ہی اس کی وجہ سے بڑا ہو جائے، بہت بڑا ہو کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے اللہ کے رسول کی زیارت کی، ایمان کی حالت میں اللہ کے رسول کی زیارت کی ہے، یہ خود ہی ایک ایسا مرتبہ ہے کہ اس مرتبے کو دوسرا کوئی نہیں، صحابی ہو جانا یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کے رسول کے زمانے میں بہت سارے لوگ وہ تھے جو صحابی نہیں ہو سکے، کیونکہ ان کے پاس ان کو وہ آنکھ نہیں ملی جس آنکھ سے وہ اللہ کے رسول کی زیارت کرتے، تو یہ تو الگ چیز، لیکن پھر اللہ کے رسول کے لیے اپنی جان کو قربان کرنا
اسلام کے لیے اپنے آپ کو مٹا دینا یہ ان کا شیوا اور شعار تھا، اور اس لیے ان کا احترام لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان اصحاب پیغمبر کے نقش قدم پر ہم کو بھی چلنے کی توفیق دے، اور ویسے ہی سچا عشق ہمیں نصیب فرمائے، آمین۔